کل میری تفصیلی بات ہوئی علیمہ خان سے اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک پروپوزل ہو سکتی ہے جو میں آج ان کے ساتھ بات کرنے کے بعد میں آپ سب کے سامنے اور پوری قوم کے سامنے رکھتا ہوں. جب ان کو آپ کی ضرورت ہے تو یہ آپ کے گھٹنے پکڑیں گے، جب ضرورت نہیں تو پھر جس طرح ایم کیو ایم کے کل انہوں نے گریبان پکڑ کے باہر نکال دیا گورنر، اس طرح سب کی باری آئے گی. اور سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ وہ بالغ نظری کا مظاہرہ کریں. پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی دوست ہیں سارے، وہ سارے کے سارے اس ایک بات پہ متفق ہیں، اور وہ بات یہ ہے سب سے پہلا یہ ہے کہ عمران خان کی بیماری کو چھپایا گیا اور بیمار ہونے کے 2.5 مہینے بعد ان کو ہاسپٹل میں لایا گیا، وہ بھی آدھی رات کو، اور وہ بھی ان وائلیشن آف دی جیل مینول، پریزن رولز اینڈ دی کانسٹیٹیوشن آف دی کنٹری. یہ اس کا ایک پہلو ہو گیا. یہ انہوں نے مانا ہے کل، اس لیے اب اس سے بھاگ نہیں سکتے. اور جو انہوں نے کیا اس کو جو انگریزی میں کہتے ہیں اور اردو میں بھی اس کا ترجمہ یہی بنتا ہے، یہ ایک مجرمانہ غفلت تھی، کرمنل نیگلیکٹ تھا جو انہوں نے کیا. اور کیا یہ کوئی بچہ تھا جو سین میں کھیل رہا تھا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ میں ادھر نہ جاؤں، نیچے کنواں ہے؟ ان کو پتہ نہیں تھا کہ ایک ایسا آدمی جو پاکستان کی ریڈ لائن ہے، اس کے باوجود انہوں نے، میں پہلا سوال آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں اس ہائیبرڈ فرضی جعلی نظام کے لیے کہ تم نے بیماری کیوں چھپائی؟ اس بیماری کے چھپانے کا جو نقصان ہوا، آئی کم ٹو دی سیکنڈ پوائنٹ، وہ نقصان یہ ہوا کہ 85% ان کی ایک آنکھ کی جو بینائی ہے وہ کم ہوئی ہے یا وہ بینائی ختم ہوئی ہے. آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آج تک کوئی تفتیش نہیں ہوئی کسی ہاسپٹل میں. کل تیسری بات جو ہم نے منوائی ہے حکومت سے وہ یہ ہے کہ عدالت کے سامنے کل کوئی میڈیکل رپورٹ پیش نہیں کی گئی. یہ مانا عدالت کے سامنے حکومت نے کل کہ وہ اب بھی ان کا علاج ہونا ابھی باقی ہے. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف، جس طرح میرے دوستوں نے کہا یا ہم بات کرتے ہیں کہ عمران خان کا علاج ہاسپٹل میں ہونا چاہیے، کیا یہ پہلی دفعہ ہم بات کریں گے یا اس سے پہلے کچھ علاج ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کی یہ 2 فنڈامنٹل رائٹ یہ کہتے ہیں کہ سملرلی پلیسڈ پیپل کی ناٹ بی ٹریٹڈ ڈفرینٹلی، کہ ایک حالات کا شکار جو لوگ ہیں 2 آدمیوں سے مختلف سلوک نہیں کیا جا سکتا. نواز شریف تو ساتھ یہ بھی ایڈیشنلی مانگتا تھا کہ مجھے جہاز دو، وہ یہ بھی مانگتا تھا کہ میں نے لندن سے علاج کرانا ہے. ہم عمران خان کے لیے صرف ایک سہولت مانگ رہے ہیں اور اس کے 2 حصے ہیں. پہلا یہ ہے کہ ان کو فوری طور پہ اسلام آباد والے الشفا میں لایا جائے جہاں پہ ریٹنا کے اسپیشلسٹ ہیں، اور ان کو فوری طور پہ اسپتال منتقل کیا جائے. دس از نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ ہم نے یہ کہا کہ ان کے کسی فیملی کے ممبر کو، فیملی ممبر میں یہاں جو موجود ہیں وہ ان کی بہنیں ہیں، ان بہنوں میں سے ایک بہن ان کی وہ لیڈی ڈاکٹر ہیں، اور وہ دونوں کرائٹیریاز پورے ہو جاتے ہیں. اگر آپ کسی اور سے گھبراتے ہیں تو آپ اسی بہن کو جو ڈاکٹر ہیں، آپ عمران خان کو یہاں لا کے ان کے علاج کے ساتھ ایسوشیٹ کریں. اس لیے کہ نواز شریف کو ایسوشیٹ کرنے کی اجازت دی گئی تھی اور وہ اجازت سپریم کورٹ تک، اور عمران خان کا اخلاق تھا کہ اس نے اس اجازت کو، ہماری کیبنٹ میں 1 سے زیادہ دفعہ لوگوں نے کہا کہ اس کے خلاف ہمیں جانا چاہیے سپریم کورٹ میں، بٹ ہی سیڈ نو. یہ انسانی صحت کا معاملہ ہے. اور جو بعد میں فراڈ نکلا، جب وہ یہاں سے گئے تو انہوں نے کوئی ہاسپٹل کا ایک سیٹ لگوایا، اس میں ایک فوٹو کھنچوائی، اس کے بعد انہوں نے وہاں جتنے لندن کے ریسٹورنٹ تھے اس میں کھانا کھاتے ہوئے وہ ملے. وہ بیمار ہوتے اگر تو پاکستان واپس آ کے بھی بیمار ہوتے. اس لیے یہ بیماری کوئی پالیٹکس نہیں ہے. اس کے اگر اوپر ہم پالیٹکس کرنے پہ آئے تو پھر اندر اس جگہ بیٹھ کے ہم پالیٹکس نہیں کریں گے. یہ ایک مہذب طریقے سے، ایک دستوری طریقے سے اور ایک انسانی حقوق کے چارٹر کے حوالے سے جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن دیتا ہے رائٹ عمران خان کو، اس کے مطالبات ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ میں نے یہ بھی ان کو کہا کہ اس وقت جو ہماری گورنمنٹ ہے وہ ہاسٹائل گورنمنٹ ہے. یہ کوئی گورنمنٹ جرمنی کی نہیں ہے جو پرواہ کرے گی انسانی حقوق کی، اس لیے کہ وہ یورپین یونین کمیشن کی ممبر ہے وہاں پہ.
یہ وہ حکومت ہے جنہوں نے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں بڑے متبرک ناموں کے نیچے کھڑے ہو کے جھوٹا حلف اٹھایا ہے. یہ اس قدر بے رحمی سے جھوٹ بول سکتے ہیں کہ میں اس سیٹ کے لیے فلانے این اے یا فلانے پی پی یا فلانے کے پی سے میں منتخب ہوا ہوں اور میں حلف اٹھاتا ہوں کہ میں یہ کروں گا اور وہ نہیں کروں گا. یہ جو جھوٹوں کا ہارا ہوا لشکر ہے، اس پہ ہم عمران خان کی صحت کے حوالے سے زیرو ٹالرنس ہے ہماری، ان کے اوپر ہم نہیں چھوڑ سکتے. اور اگر اس سے آگے ان کی صحت کی خرابی کا کوئی مرحلہ آیا، خدا نہ کرے، تو پھر ان کو چھپنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی پاکستان میں. عمران خان کوئی تحریک انصاف یا تحریک انصاف کے عہدیداروں یا پارلیمنٹیرینز یا وکیلوں کا نام نہیں ہے. عمران خان پاکستان میں سارے سرویز کے مطابق بٹوین 80 to 85% آف دی پاپولیشن وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. اس لیے پاکستان کو کسی نئے امتحان میں ایڈونچرزم میں اور پاکستان کو کسی مزید بحران در بحران سے بچانے کا ایک ہی راستہ ہے، جس کے دو حصے ہیں. ان کو فوراً ہاسپٹل لایا جائے اور فیملی کی طرف سے بھی نمائندگی ہو جائے گی. ان کی بہن کل میری تفصیلی بات ہوئی علیمہ خان سے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک پروپوزل ہو سکتی ہے جو میں آج ان کے ساتھ بات کرنے کے بعد میں آپ سب کے سامنے اور پوری قوم کے سامنے رکھتا ہوں کہ ان کی جو ڈاکٹر بہن ہے ان کو وہاں پہ علاج کے وقت موجود ہوں. جو دو باتیں اور ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں عمران خان کے حوالے سے کہنا. عمران خان کے خلاف کوئی ایک ایسا مقدمہ نہیں ہے جس مقدمے کو جو ایپلیٹ فورم پہ آیا تو اڑ نہ گیا ہو. 2013 سے لے کے 12 مقدمے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے توہین عدالت کے ان کے خلاف بنائے. چیف جسٹس ریٹائر ہوا، اس نے فوراً ایک مقدمہ فائل کر دیا، اور ان کے 2013 سے لے کے 2026 تک کسی جگہ کوئی ایک ایسا مقدمہ نہیں ہے جس میں ایک ٹیڈی پیسے کی بنگلنگ، کسی جگہ پہ کوئی منی لانڈرنگ. یہ تو وہ آدمی ہے جس کے پاس ایک پراپرٹی تھی، بیچ کے اس کے پیسے اس نے شوکت خانم میں لگا دیے. اس لیے میں باقی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں سب کی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ ان کا ساتھ دیں. جب ان کو آپ کی ضرورت ہے تو یہ آپ کے گھٹنے پکڑیں گے، جب ضرورت نہیں تو پھر جس طرح ایم کیو ایم کے کل انہوں نے گریبان پکڑ کے باہر نکال دیا گورنر، اس طرح سب کی باری آئے گی. اور سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ وہ بالغ نظری کا مظاہرہ کریں، اور بالغ نظری یہ ہے کہ سارے مل کے یہ مطالبہ کریں کہ عمران خان کی صحت اور سلامتی، اس کے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ ان کو ہاسپٹلائز کیا جائے. اور عمران خان وہ آدمی ہے، آپ کو یاد ہے جو مینار پاکستان والا سانحہ تھا، اس کے بعد جب ان کو مارنے کے لیے 3 مختلف جگہ پہ، ہم نے خود فورنزک وہ ساری دیکھی، اس عمل کے میں ساتھ تھا، اس میں 3 جگہ لوگ گولیاں مارنے والے بیٹھے ہوئے تھے. وہاں سے بھی اللہ نے جب ان کو بچایا تو انہوں نے باہر کا رخ نہیں کیا، انہوں نے پاکستان کے ڈاکٹروں پہ، ہسپتالوں پہ، علاج پہ، قوم پہ اور قوم کی دعاؤں پہ انحصار کیا اور اعتماد کیا. اور اس اعتماد اور اعتقاد یہ کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جان بچائی. میں 2 باتیں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے دیکھ رہے ہیں ابھی تو شارٹ آرڈر ہے، جب ڈیٹیلڈ آرڈر آئے گا تو ہم اس کو سیاسی جنگ نہیں بنائیں گے. سیاسی جنگ کے لیے اور فورم ہوگا، لیکن قانونی جنگ کے لیے ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھیں گے. جو ہی سامنے آئے گی ڈیٹیل ججمنٹ تو اس میں سے 2 راستے کھلے ہیں جو میں بتا دیتا ہوں آپ کو ایز اے فارمر لا منسٹر، ایز اے جورسٹ. پہلا راستہ یہ ہے کہ جو رپورٹ بھی اگر یہ جو فرضی بنا ہے ابھی، یعنی ڈپٹی کمشنر یا ایگزیکٹو آرم کا کوئی دوسرا آدمی ہو، اس کے نیچے اگر کوئی میڈیکل رپورٹ پروکیور کرنے کے لیے زور لگانا ہو تو ڈائریکٹ آدمی اوپر بٹھا دیا ہے جو زور لگا سکتا ہے. تو پہلا یہ ہے کہ اس ہم جو ہی ججمنٹ آتی ہے یا رپورٹ آتی ہے، ہم دونوں کو چیلنج کریں گے. ججمنٹ کا یہ حصہ کہ ہمیں وہ قیدی جن کے پہلے ہاسپٹل میں علاج ہو چکے ہیں ان کی تعداد لاتعداد ہے، ہمیں اس زمرے میں کیوں نہیں رکھا گیا؟ ہم نے کیا بگاڑا ہے؟ ہم نے اس پاکستان کے دستور کو دستور سمجھا. میں ریاست کے مینیجر سے بھی درخواست کرتا ہوں، میں چیف جسٹس آف پاکستان سے، آپ نے کہا تھا چیف جسٹس صاحب کہ عمران خان کی مرضی کے ڈاکٹرز ہوں گے. یہ کس نے توہین عدالت کی ہے آپ کے آرڈر کی؟ ہم نے تو نہیں کی. آپ نے چیف جسٹس صاحب کہا تھا کہ عمران خان کی مرضی کا علاج ہوگا. یہ کس نے آپ کے آرڈر کی توہین عدالت کی ہے؟ ہم نے تو نہیں کی. چیف جسٹس صاحب آپ نے کہا تھا کہ ان کے گھر کے افراد کو بھی ان تک رسائی دی جائے.
چیف جسٹس صاحب آپ نے کہا تھا جو پچھلا سرکاری ملازموں کا ڈاکٹروں کا جو سرکار کی ملازمت میں ہیلتھ منسٹری کے ملازم ہیں سارے, اس کو کہتے ہیں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز, پمز جو ہے, جنہوں نے ان سے ترقی لینی ہے, جنہوں نے ان سے پروموشن لینی ہے, جنہوں نے ان سے خطرہ ہے کہ یہ نکال دیں گے اگر ہم نے سچ بولا, ان کے اوپر اعتبار ہم بطور ڈاکٹر تو کر سکتے ہیں, لیکن عمران خان کے علاج کے لیے میں اپنے علاج کے لیے رسک لے سکتا ہوں, ان کے علاج کے لیے بالکل بھی رسک نہیں لیا جائے گا. یہ ایک آدمی کا سوال نہیں ہے, پوری قوم کا سوال ہے. اور میں اینڈ اس بات پہ کرتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی دوست ہیں سارے, وہ سارے کے سارے اس ایک بات پہ متفق ہیں, اور وہ بات یہ ہے کہ یہ نظام فرضی ہے, جعلی ہے, اور اس جعلی نظام کے ہاتھوں جو کچھ بھی خرابی ہوگی اس کے ذمہ دار یہ بھی ہوں گے اور وہ بھی ہوں گے. میرے خیال میں ساری باتیں ہو گئی, لیکن یہ بات کچھ ریپیٹ کرنا ضروری ہے. صرف ملک کے حالات دیکھ لیں. انڈیا کے ساتھ ہم آفیشلی حالات جنگ میں ہیں, کبھی انہوں نے آپریشن سندور بند نہیں کیا. افغانستان کے ساتھ ہم حالات جنگ میں ہیں. ہماری اس پالیسی پہ بہت جو ہے وہ اعتراضات ہو سکتے ہیں, لیکن ایک فیکٹ ہے, آپ خود کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمیں متحد ہونا ہے. ایران میں آپ دیکھ لیں جو گریٹ گیم چل رہی ہے, اسرائیل اور امریکہ مل کے جو وہاں پہ بمباری کر رہے ہیں, اگر یہاں پہ رژیم چینج ہو گیا, پوری دنیا کو پتہ ہے ان کے کیا امپلیکیشنز ہیں. اس کے علاوہ جو انٹرنل سیکیورٹی کے مسئلے ہیں, جو شہادتیں ہماری پولیس, ہمارے ایلیز, ہمارے سویلینز کی ہوتی ہیں, آپ بات ٹھیک کہتے ہیں کہ ہمیں اس وقت یونٹی چاہیے. کیا اس یونٹی کا پہلا قدم یہ ہے کہ پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر کو ان کے اپنے ڈاکٹر کے ساتھ رسائی نہیں ہو؟ تو پھر نہ کہیں نا آپ کو یونٹی نہیں چاہیے, آپ کو حالات ٹھیک نہیں کرنے, آپ کو ملک کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے. کیا اس کا پہلا قدم یہ ہے کہ ان کی بہنوں کو ان سے ملاقات کرنے کی جو انڈسپیوٹیبل رائٹ ہے وہ مہینوں تک نہ چلے؟ اسی سے تو یہ بات خراب ہوئی ہے. اگر اکتوبر کے بعد عمران خان آئسولیشن میں نہ ہوتے تو کہیں نہ کہیں جب ان کی آنکھ خراب ہو رہی تھی, شاید جیلر وہ پریشر برداشت نہ کر سکتا, ان کی بہنوں سے یہ بات نکل جاتی. ایک بار جب آپ نے یہ بات چھپا لی کہ عمران خان کو اسپتال لے کے گیا ہے, یو ہیو لاسٹ آل مورل رائٹ. اور اس کے بعد عمران خان, چاہے آپ کے ڈاکٹرز ٹھیک کہیں یا غلط کہیں, ان کی فیملی کو 100 نہیں 1,00,000% یہ حق ہے کہ جب تک وہ نہ ملے, جب تک عمران خان کے ڈاکٹرز ان سے نہ ملیں اور یہ ویریفائی کریں کہ جو یہ آپ کہہ رہے ہیں دنیا میں کوئی نہیں مانے گا. پرائم منسٹر کے اسپوکسمین اسکائی نیوز پہ بیٹھتے ہیں, وہ ایک لسٹ نکالتے ہیں کہ عمران خان کی 870 ملاقاتیں ہوئی ہیں. جب جو ہے وہ عمران خان کے پرسنل ڈاکٹرز چاہتے ہیں وہ ملیں, جب سے وہ اس انٹرویو میں بیٹھے ہیں عمران خان کی کوئی ایک ملاقات نہیں ہوئی, ان کے پرسنل ڈاکٹر سے نہیں ہوئی. اب جا کے یہ اسکائی نیوز پہ جسٹیفائی کریں نا. اور یہ ایسے حالات میں یہ نہ بھولیں ہر چیز کا علاج ڈنڈا نہیں ہوتا. جنید بھائی بھی ابھی یہ بار بار کہہ رہے تھے, آپ نے ابھی 55 روپے پیٹرول زیادہ کیا, آپ نے لوگوں کا ری ایکشن دیکھ لیا. اس ری ایکشن کے 2 وجوہات ہیں. پہلا یہ کہ لوگ اس پورے نظام سے نفرت کرتے ہیں. ڈنڈوں سے آپ جو ہیں وہ لوگوں کے منہ تو چپ کر لیتے, لیکن وہ نفرت کرتے نہیں کرتے تو آپ لوگوں کو بولنے دیتے نا. اور دوسری وجہ یہ کہ 4 سال میں آپ نے ایک دھیلے کا معیشت میں ریفارم نہ کیا, تو مطلب 4 سال لوگوں نے تکلیف سہی. اب اپنے لیے گلف سٹریم جیٹ لے کے جس کے 1 گھنٹے کا پیٹرول 5.5 لاکھ روپے کا ہوتا ہے, آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ قربانی دیں. تو یا یہ ڈیسائیڈ کریں
کہ انڈیا کے ساتھ بھی جنگ، افغانستان کے ساتھ بھی جنگ، ایران میں جو خطرناک حالات، ہمیں ملک متحد کرنا ہے، اور اس کے لیے یہ سمپل سا سٹیپ لیں کہ عمران خان کے ڈاکٹرز کو ان کے ساتھ رسائی دیں، یا پھر یہ ڈیسائیڈ کریں کہ انڈیا سے، اسرائیل سے، جو آپ کہتے ہیں کہ جو دہشت گرد ہیں، ان سب سے بڑا جو ہے وہ دشمن عمران خان ہے. اس کی وجہ سے ہم نے ایک چیف منسٹر کو بھی زبردستی جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کرنا ہے، اس کی وجہ سے ہم نے جو ہے وہ عدالتی نظام کا بھی بیڑا غرق کرنا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم نے یہ سارا کچھ کرنا ہے، ملک کو ٹھیک ہونے نہیں دینا. لیکن پھر الزام ہم پہ نہ لگائے. تو یہ بات ہم بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ قانون کے ساتھ، آئین کے ساتھ فی الحال ایک ہی جماعت کھڑی ہے، وہ ہم ہیں. اور ایک سمپل سی بات ہے، آپ کے پاس چھپانے کا کچھ نہیں ہے. چلے جانے دیں. ڈاکٹر فیصل سلطان کو آپ سبھی ساتھ بیٹھتے تھے جب NCOC کی میٹنگز ہوتی تھی، وہ تو اس ریاست کا حصہ تھا. اسی NCOC کی میٹنگز میں آپ سبھی کہتے تھے کہ عمران خان نے اس ملک کو بچایا، معیشت کو بچایا. ساتھ ڈاکٹر فیصل سلطان ہوتے تھے. ایک نیشنل ہیرو کا اس کو آپ درجہ دے چکے ہیں، اس کو جو ہے وہ پرائزز دے چکے ہیں. تو وہ عمران خان سے مل کے آپ ہی کی بات کو نہیں انڈورس کر سکتے کہ عمران خان جو ہے وہ ٹھیک ہے، تاکہ یہ کرائسس ختم ہو، تاکہ ہم سب آگے جائیں. یہ جو ساری جنگیں جا رہی ہیں اس پہ ہم متحد ہوں. تو یہ آواز اسی لیے ہم اٹھا رہے ہیں کہ ہر ہفتے آپ جو ہے وہ جیل رولز کو وائلیٹ کرتے ہیں، آپ آئین کو وائلیٹ کرتے ہیں، قانون کو وائلیٹ کر رہے ہیں. اور ہم بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ دن نہ آنے دیں جب اس ملک کے عوام ہی جو ہے وہ آئین کو، قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں. پھر ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا. بہت بہت شکریہ.